صبا وہ چلے کہ پھول کھلیں، کہ باغ پھلیں وہ پھول کھلیں، کہ دن ہو بھلیں رضا کی زبان، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے قیامت کا دن ہو، اور لوائے ہم حضور علیہ السلام کے جھنڈے تلے۔ اے رضا دنیا میں تو تم نبی پاک کی شان بیان کرتے ہی رہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہی رہے، اے کاش قیامت کے دن لوائے ہم کے تلے تمہاری زبان اس وقت بھی نبی پاک کی مدحت سرائی میں کھل جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی لوائے ہم تلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محفل نعت میں ہم کچھ مختصر بیان بھی سنتے ہیں۔ آج واقعہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں صحبت کے متعلق ہے۔ ایک گناہ گار سیاہکار شخص کو ایک اللہ کے بندے سے تھوڑا سا قرب سفر میں مل گیا تو اس کی دنیا کیسے بدل گئی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں پرانے وقتوں کا واقعہ، ایک شخص کہتے ہیں سید ابو ہاشم، ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، میں ساحل پر آیا تو کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب میں وہاں پہنچا دیکھا کہ ایک کشتی پہلے سے موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے مجھے روک دیا۔ یہ واقعہ جو سیدنا ابو ہاشم کا ہے یہ سیدنا حسن بن حضر نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب اس کشتی میں سوار ہونے لگا جس میں کنیز بھی تھی تو اس کے مالک نے مجھے کہا یہ کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے، یہ ہم نے پوری بک کرائی ہوئی ہے، لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ یہ غریب سا معلوم ہوتا ہے، مسکین لگ رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی، میں بیٹھ گیا۔ اب کشتی روانہ ہو گئی، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ ان دونوں نے الگ تھلگ ایک کونے میں، ان دونوں سے ہٹ کر میں الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ کنیز نے مالک کے لیے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھایا، اور جب دونوں کھانے لگے تو انہوں نے مجھے بھی آواز دی، آؤ اے مسکین تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں کھانے کا، میں نے ان کی دعوت قبول کی، ہم نے کھانا کھا لیا۔ اس شخص نے اپنے کنیز سے کہا تم مجھے شراب پلاؤ۔ استغفر اللہ۔ کنیز نے شراب کا جام پیش کیا، اسے کنیز نے اس کو شراب کا جام دیا، وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ اس نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ جب وہ شراب پیتے رہے، شراب کے نشے میں مست ہو گئے تو کنیز سے اس نے کہا سارنگی لاؤ، یعنی باجا لے کر آؤ، ہمیں گانا سناؤ۔ وہ گانا گاتی رہی، اس کا مالک گانا سن کر جھومتا رہا۔ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ کافی دیر ہو گئی، اس کا نشہ ٹوٹا تو وہ میری طرف توجہ کرنے لگا۔ اس نے کہا تم نے کبھی ایسا گانا سنا ہے؟ دیکھو کیسا اچھا گانا گا رہی تھی، کیا تم ایسا گا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو تمہیں ایسا کلام سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا کیا اس سے بھی کوئی بہتر کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں اس سے بہت بہترین کلام ہے۔ اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ہم بھی سنیں۔ چنانچہ ابو ہاشم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ تکویر کی یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یعنی جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں،
میں تلاوت کرتا جا رہا تھا، سورہ تکویر پڑھتا جا رہا تھا، اس شراب پینے والے کی حالت تبدیل ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، بڑی توجہ سے وہ قرآن سن رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کرتی جا رہی ہیں۔ یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا تھا، اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس نے اپنے کنیز سے کہا، اے کنیز جا، میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن انڈیل دیے، اور وہ سارنگی اور باجا اور آلات لہو و لہب سب کے سب توڑ دیے، اور میرے سامنے ادب سے بیٹھ گیا اور میرے قریب آیا، مجھ سے میرے سینے سے لگ گیا اور ہچکیاں باندھ باندھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے بھائی، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، کیا میں اب توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میرا رب میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت سے جواب دیا اور کہا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا، تم اس سے توبہ کرو، ضرور وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ چنانچہ اس نے میرے سامنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی، خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ ہم بصرہ پہنچ گئے، دونوں نے یعنی اس کنیز نے اور اس کے مالک نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ان دونوں نے دوستی کر لی، 40 سال تک مجھ سے دوستی کی۔ ہم بصرہ پہنچے، ہم دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لی اور 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بڑا غم ہوا، یعنی اسی کا جس نے توبہ کی تھی، جس نے شراب پی تھی۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا، ہے میرے بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تیرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں ہے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت انداز سے مجھے کہا، دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب نے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا، کس عمل کے سبب تجھے جنت مل گئی؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے قرآن کی وہ آیت مجھے سنائی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس آیت نے میری زندگی میں انقلاب برپا کیا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت عطا کر دی۔ دیکھا پیارے بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کہ ایک تھوڑی دیر کی صحبت نے اس شرابی کو کیسے بدل دیا کہ وہ گانا سننے والا، شراب پینے والا اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ تھوڑی سی اچھے بندوں کی صحبت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جن میں یہ 5 خصلتیں ہوں۔ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، بعض نے یوٹیوب میں بہت سارے دوست بنائے ہوئے ہیں، بعض نے فیس بک پر، بعض نے ٹویٹر پر، یہ ڈیجیٹلائز جو ہیں ان کی صحبتیں ہیں، بعض فزیکل جو ہیں دوستوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں یہ باتیں موجود ہیں، یہ خصلتیں ہیں، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں غور کرنا چاہیے، یہ بری صحبت کہیں ان کے ایمان کو برباد نہ کر دے۔ فرماتے ہیں پہلی بات اس میں عقل مندی ہو، دوسری بات اس میں اچھے اخلاق ہوں، تیسری بات وہ فاسق نہ ہو، چوتھی بات وہ گمراہ نہ ہو، اور 5ویں بات دنیا کا حریص نہ ہو۔ کہ عقل مند انسان میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اور بے وقوف انسان کو جو ہے وہ دوست کا فائدہ بھی پہنچانا چاہتا ہے تو بسا اوقات نقصان کر دیتا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں، بے وقوف کے چہرے کی طرف نظر کرنا گویا ایک خطا ہے جسے لکھا جاتا ہے، عقل مند سے ہماری مراد
وہ شخص ہے جو اشیاء کو ان کی حقیقت کے مطابق سمجھتا ہے، خواہ بذات خود سمجھتا ہو یا کسی کے سمجھانے سے سمجھتا ہو۔ یہ 5 خصلتیں دیکھنی ہے۔ آج کی صحبت اگر ایسی ہے آپ کے دوستوں کی کہ وہ آپ کو شطرنج کھلاتے ہیں، وہ آپ کو شراب کی اور کباب کی محفلوں میں لے جاتے ہیں، موسیقی کی محفلوں میں لے جاتے ہیں، ان کی صحبت سے آپ مسجدوں سے دور ہیں، آپ عبادات سے دور ہیں، آپ تلاوت سے دور ہیں، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے دور ہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھنے سے دور ہیں، تو آپ کی یہ صحبتیں خطرناک ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نیک اور اچھے ماحول کی برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اس میں آ کر بہت سارے لوگ بدل گئے۔ اگر آپ بھی بدلنا چاہتے ہیں، بری صحبت میں ہیں، تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں شرکت کیجئے۔ رب کریم ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ آئیے آخر میں کلام سنتے ہیں حسان رضا سے، امام اہل سنت کا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔